عورت کہانی کے اس سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ وہ بستر مرگ پر پڑی تھی۔ اس کی عمر 35 سال تھی اور اس کو سانس کی تکلیف تھی۔ ہر ممکن علاج ہو رہا تھا مگر مرض اور تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ کہانی ہے جویریہ کی۔ آئیے سنیے جویریہ کی زبانی۔ میں جویریہ رشید سندھ کے ایک دیہاتی علاقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں نے میڈیکل کی فیلڈ میں فارمیسی کی ڈگری لی تھی۔ میرے والد صاحب سندھ پولیس میں تھے اور اپنے بہن بھائیوں میں سب سے مضبوط تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میری دونوں پھپھوؤں پر بھی میری ماں کا رعب و دبدبہ اس حد تک تھا کہ اگر میرے والد صاحب کبھی میری کسی پھپھو کو گھر میں دعوت دیتے تو وہ میرے والد صاحب کی دعوت دینے کے باوجود میری ماں سے اجازت لے کر ہمارے گھر آتی تھیں۔ میرے ذہن میں دونوں پھپھوؤں کا عکس اس لیے بھی کچھ خاص اچھا نہیں تھا کہ میری ماں اکثر جو بھی نقصان ہوتا یا کوئی بیمار ہوتا تو میری کسی پھپھو کا نام لے کر کہہ دیا کرتی اس نے جادو کیا ہوگا۔ کچھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور اپنی دوستوں سے بھی پھپھوؤں کے خلاف سن کر میرے ذہن میں اس رشتے کے حوالے سے بہت بغض بھر چکا تھا، لہٰذا میں بلا وجہ ہی اپنی پھپھو پر نالاں رہتی تھی۔ جب میں نے تعلیم مکمل کر لی تو میری شادی کے لیے رشتے آنے لگے۔ ایک پرپوزل میری بڑی پھپھو کی طرف سے آیا جو ابو کی طرف سے قبول اور امی کی طرف سے انکار کے بعد فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیا گیا۔ میرا ہونے والا شوہر اور منگیتر فہد انگلینڈ میں زیر تعلیم تھا۔ اس کی تعلیم مکمل ہونے میں 2 سال تھے اور پھر اس کا وہیں جاب کرنے اور سیٹل ہونے کا ارادہ تھا۔ میں نے اپنی پھپھو کو ان کے نہ کردہ گناہ کی سزا دینے اور اپنی ماں اور گھر میں ڈالے گئے تعویذ جو کہ اب میں وثوق کے ساتھ کہتی ہوں پھپھو نے نہیں ڈالے تھے سے ہونے والے نقصانات اور ماں کو دی گئی تکلیف کا بدلہ لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنی ماں کو اپنے ارادے سے آگاہ کرنے کے بعد ہاں کر دی۔ میری پھپھو کے خلاف میرے خطرناک ارادے دیکھ کر مجھے سمجھانے کے بجائے میری ماں نے مجھے داد دی اور پھپھو کو رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ فہد کی تعلیم مکمل ہونے میں ابھی 1.5 سال باقی تھا مگر میری ماں پھپھو کو جلد سے جلد میرے ہاتھوں ذلیل ہوتا دیکھنا چاہتی تھیں، اس لیے انہوں نے دوران تعلیم ہی میرا نکاح کر کے فہد کے ساتھ رخصتی کر دی۔ فہد رخصتی کے بعد کچھ عرصہ پاکستان رہا اور پھر تعلیم مکمل کرنے کے لیے واپس انگلینڈ چلا گیا۔ میری پھپھو کو سانس اکھڑنے کا مرض تھا جسے دما کی بیماری بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا لگاتار علاج جاری تھا۔ اب ان کی دواؤں کی ذمہ داری میری تھی۔ میں کبھی کبھی ان کا انہیلر چھپا دیتی۔ جب مجھے لگتا اب پھپھو بالکل مرنے والی ہیں تو ان کو ڈھونڈ کر دے دیتی اور جب اپنا کارنامہ ماں کو سناتی تو خوب داد پاتی۔ ماں بہت خوش ہوتی اور کہتی اس کو تڑپا تڑپا کر مارنا، اور میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی۔ چونکہ دواؤں کی ذمہ داری میری تھی اور پھپھو میری بالکل ان پڑھ تھیں، اس لیے جب بھی میری ماں میرے پاس آئی ہوتی تو ان کو پھپھو کی اذیت دیکھ کر سکون ملتا، اس لیے میں جان بوجھ کر پھپھو کو کوئی غلط ٹیبلٹ دے دیتی جس سے الرجی کی وجہ سے دما بڑھ جاتا اور پھپھو کی سانس پھول پھول کر رکنے کے قریب ہو جاتی تو میں انہیں سکون آور دوا دے دیتی۔ یہ سب میں اپنی ماں کو خوش کرنے اور اپنے دل میں موجود بلا وجہ پھپھو کے لیے بغض کو تسکین دینے کے لیے کرتی اور ماں سے خوب داد سمیٹتی۔ جب بھی میرا شوہر اپنی ماں کا پوچھتا تو اسے کہتی میں تو پھپھو کا بہت خیال رکھتی ہوں۔ اس طرح سے 1.5 سال میں نے پھپھو کو انتہا کی اذیت دی، اور جب فہد کی تعلیم مکمل ہوئی تو وہ واپس آ گیا۔ پھر بھی میں وقتاً فوقتاً فہد کی غیر موجودگی میں پھپھو کو غلط دوا دے کر اذیت سے 2 4 کر دیتی، اور کبھی کبھی فہد کی موجودگی میں پھپھو کا انہیلر چھپا دیتی۔ میں پھپھو کو اذیت دے کر اپنی ماں کی تکلیفوں کا بدلہ لینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی۔ میری شدید ترین خواہش اور کوشش کے باوجود فہد نے کبھی ماں کی شان میں گستاخی نہ کی، یہاں تک کہ میں انہیلر فلش میں بہا دیتی تو فہد اسی وقت نیا انہیلر لے آتا جب اسے پتہ چلتا کہ اس کی ماں کا پہلا انہیلر گم ہو گیا ہے۔ میری دلی خواہش کے باوجود کبھی فہد نے اپنی ماں کے سامنے ماتھے پر بل تک نہ آنے دیے کہ آپ روز انہیلر کیوں گما دیتی ہیں۔ خیر، فہد ایک بار پھر واپس چلا گیا اور میرے اور پھپھو کے کاغذات بھی ساتھ لے گیا تاکہ ہمارا بھی ویزا اپلائی کر سکے۔ تو میں نے پھپھو جو میری اذیت اور غلط دی ہوئی دوائیاں کھا کھا کر انتہائی لاغر ہو چکی تھیں کو ایک بار پھر زیر عتاب لیا، اور ایک دن پھپھو کا انہیلر چھپا کر ان کے کمرے میں جھاڑ پونچھ اور جھاڑو کے نام پر ڈسٹ اڑا دی۔ جب پھپھو کی تکلیف بڑھی تو میں انہیلر نیا خریدنے کے بہانے باہر نکل گئی۔ باہر اپنی ایک دوست کے پاس رک گئی۔ جب اچانک مجھے پھپھو کا خیال آیا تو مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا
تو میں جلدی سے گھر پہنچی، مگر پھپھو اللہ کو پیاری ہو چکی تھیں۔ میں نے جلدی سے انہیلر ان کے بیڈ کے پاس رکھا اور ماں کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے آ کر پھپھو کی حالت درست کی، میرے والد صاحب کو فون پر اطلاع دی۔ پھر والد نے ڈاکٹر صاحب کو بلایا۔ جب پھپھو کی موت کی تصدیق ہو گئی تو فہد کو بھی اطلاع کر دی گئی۔ فہد ماں کی موت کی خبر سن کر دوڑا آیا۔ اللہ نے میرا بھرم رکھا، میرا راز آج تک افشا نہیں ہوا، نہ ہی میرے کسی عمل کی۔ پھپھو نے فہد سے شکایت کی، مگر پھپھو کے جنازے کے فوراً بعد مجھے سانس کی تکلیف شروع ہو گئی۔ میری طبیعت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی۔ اب میرے ایک پھیپھڑے میں پانی پڑ چکا ہے۔ فہد پاکستان میں میرے پاس ہے، یہاں ہی جاب کر رہا ہے۔ میں ہفتے میں 5 دن ہسپتال گزارتی ہوں۔ میں ماں بننے کی صلاحیت کھو چکی ہوں۔ پاکستان کا کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں جہاں سے میں نے دوا نہ لی ہو۔ آج 10 سال گزرنے کے باوجود میں ہفتے میں 5 دن شدید اذیت میں گزارتی ہوں۔ میری ماں مجھے لاکھ تسلیاں دیتی ہے کہ بیٹا، بیماری میں گناہ جھڑتے ہیں، تم نے ماں کی خاطر قربانیاں دی ہیں، مگر میرا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ میں کئی بار پھپھو کی قبر پہ جا کر معافی مانگ چکی ہوں، مگر میرا کفارہ ابھی بھی جاری ہے۔ فہد کو آج تک مجھ پر شک نہیں ہوا، اگر ہوا بھی ہے تو اس کے عمل اور چہرے سے ظاہر نہیں ہوا، مگر نہ جانے کیوں میرا دل کہتا ہے میری ماں نے میری تربیت غلط کی ہے۔ میری پھپھو بھی میری ساس اور میری ماں تھی۔ میری پھپھو نے کبھی ہمارا برا نہیں چاہا۔ میں کئی بار خواب میں پھپھو کو ایک محل میں بیٹھے ہوئے دیکھتی ہوں، مگر جب ان کی نظر مجھ پر پڑتی ہے تو وہ رونے لگتی ہیں اور اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیتی ہیں۔ میری شدید ترین خواہش ہے کہ میری زندگی ختم ہو اور اس اذیت سے میری جان چھوٹے، مگر ابھی تک ایسا نہیں ہوا۔ اس اذیت میں مجھے 10 سال گزر چکے ہیں، اور ان 10 سالوں میں میں ایک بات کی تصدیق کرتی ہوں کہ پھپھو بھی ماں ہوتی ہے، اور میری ماں نے میری تربیت غلط کی تھی۔ میں آج کی ماؤں سے التجا کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو سکھائیں پھپھو فسادی نہیں ہوتی، اور ساس پر کبھی ظلم نہ کریں۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔